بسم اللہ الرحمن الرحیم وسراویل اذا لم يصرف وهو الاکثر فقد قیل اعجمی حمل على موازنه وقیل عربی جمع سروالة تقدیرا وَإِذَا صُرِفَ فَلَا إِشْكَالَ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تقریر صافیہ میں آ رہی ہے، دوبارہ ہے، یہاں ذرا سمجھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ غیر منصرف کے اسباب بیان ہو رہے ہیں۔ کون؟ غیر منصرف کے اسباب بیان ہو رہے ہیں، اس میں سے جمع چل رہی ہے۔ کون؟ جمع۔ تو جمع سالم بھی ہوتی ہے، جمع مکسر بھی ہوتی ہے، پھر جمع مکسر مفاعل و مفاعیل بھی ہوتی ہے، اور وزنوں پر بھی ہوتی ہے۔ تو علامہ نے بیان کیا ہے کہ جمع جو کہ غیر منصرف کا سبب ہے اور ایک ہی قائم مقام دو کے ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ صیغہ منتہی الجموع ہو، یہ صیغہ منتہی الجموع ہو، اور وہ صیغے ہیں دو، مفاعل، یعنی تیسری جگہ الف علامت جمع اقصا، ما بعد دو حرف، ما بعد دو حرف مشدد کی شکل میں یا ویسے، تین ہے تو درمیان والا ساکن، تو یہ وزن بنتا ہے عرفاً مفاعل و مفاعیل، ویسے وہی ہیں جو اس میں پڑھے تھے، اور تحصیل الارشاد میں زیادہ وزن یاد ہے، لیکن خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ دو وزن، کیا؟ مفاعل، یعنی کل 5 حرف یا 4 حرف، 6 یا تو کیا ہو؟ صیغہ منتہی الجموع، صیغہ منتہی الجموع، اور ہا کو قبول نہ کرے، بغیر ہا کے ہو، بغیر ہا کے ہو، جیسے مساجد اور مسابیح، اگر ہا کو قبول کرے گا تو وہ چونکہ اس کے اندر جمعیت میں فطور آ گیا ہے، کمزوری آ گئی، وہ مفردوں کا ہم وزن ہو گیا ہے، اس لیے فرازینتن جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ منصرف ہے۔ بات سمجھی؟ پھر سوال ہوا تھا کہ حداجر، کیا؟ یہ اس میں جنس ہے، ایک کو بھی کہتے ہیں، قلیل کثیر سب پر بولا جاتا ہے، تو جو جنس ہوتی ہے وہ صیغہ منتہی الجموع تو نہیں ہوتا، تو یہ منتہی الجموع نہیں ہے، وزنی یعنی معنی نہیں دیتا کس کا، منتہی الجموع والا، لیکن ہے غیر منصرف۔ تو اس کا جواب دیا تھا کہ جمع سے مراد ہے کہ خواہ حالن جمع ہو یا اصلاً جمع ہو، اب اگرچہ نہ ہو تو جمعیت کا لحاظ ہے، تو اس کے اندر جمعیت اصلی کا لحاظ ہے، اس کے اندر جمعیت اصلیہ کا لحاظ ہے۔ یہ بات ختم ہو گئی، سمجھیا؟ اب آگے سوال ہے، سوال ہے سراویل، کون؟ سراویل، یہ شلوار کو کہتے ہیں، یہ شلوار کو کہتے ہیں، تو شلوار ایک ہے کہ 70 ایک ہے، اب سراویل جو ہے یہ تو مفرد ہے، یہ تو مفرد ہے، صرف شکل اسی جمع جیسی ہے، یہ کیا ہے؟ مفرد ہے، مفرد ہے، یہ کیا ہے؟ مفرد، اس کا نام مانا شلوار، ایک شلوار مطلقاً، تو یہ کیا ہے؟ مفرد ہے، تو مفرد ہے، تو اس کے اندر تو جمع منتہی الجموع، کیونکہ جمع منتہی الجموع تو وہ اس میں جمع والا معنی ہو، تو اس کے اندر تو جمع والا معنی ہی کوئی نہیں ہے، حالانکہ ہے یہ غیر منصرف، ہے یہ غیر منصرف، تو یہ کیسے غیر منصرف ہو گیا؟ ہاں جی، سوال ہے کہ سراویل یہ اس کا معنی مفرد والا ہے، یہ سراویل کہتے ہیں شلوار کو، تو شلوار تو مفرد ہے، اور جب یہ مفرد ہے تو یہ غیر منصرف کیسے ہوگا؟ اس میں کون سا سبب ہے غیر منصرف ہونے کے لیے؟ کیونکہ صیغہ منتہی الجموع کہ جمع ہو، تو یہ جمع نہیں ہے، یہ تو مفرد ہے، سمجھ؟ شکل اس جیسی ہے، مفاعیل جیسی، لیکن ہے مفرد ہے، کیا ہے؟ مفرد ہے، تو یہ غیر منصرف کیوں ہے؟ یہ غیر منصرف، یہ ہے سوال، اس کا جواب یہ ہے کہ سراویل میں 2 مذہب ہیں،
سراویل میں دو مذہب ہیں کہ یہ غیر منصرف ہے یا منصرف ہے؟ جی اس میں دو مذہب ہیں کہ کیا کہ سراویل میں سراویل میں دو مذہب ہیں کہ یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے. اب پہلا مذہب ہے کہ اذا لم یصرف، جب اس کو غیر منصرف مانا جائے تو پھر کیا جواب ہے؟ جب اس کو غیر منصرف مانا جائے تو کیا جواب ہے؟ کیوں اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں جبکہ جمع نہیں ہے؟ جی سمجھیے آپ؟ جی تو درمیان میں یہ جملہ معترض ہے کہ اکثر ناویوں کا مذہب یہی ہے. یہ جملہ معترض ہے، اکثر ناویوں کا یہی مذہب ہے کیا کہ یہ غیر منصرف ہے. اکثر کا یہ. اب پھر یہ غیر منصرف کیوں ہے؟ یہ غیر منصرف کیوں ہے؟ اس کے دو جواب دیے. اس کے دو جواب. پہلا جواب یہ ہے کہ یہ سراویل ہے اجمی. جی یہ سراویل ہے اجمی. جب اس کو عربی میں نقل کیا، جب اس کو عربی میں نقل کیا جو اس کے ہم وزن ہیں، جو اس کے ہم وزن ہیں وہ تو سارے غیر منصرف ہیں، تو اس کو ہم وزنوں کی وجہ سے غیر منصرف بنا دیا. اس کو ہم وزنوں کی وجہ سے غیر منصرف. ہاں جی کیا پہلا جواب دیتے ہیں کہ پہلا جواب یہ پہلا ہے جواب یہ ہے کہ جب اس کو غیر منصرف پڑھیں گے نا تو پھر سوال ہے کہ ہے مفرد غیر منصرف کیوں؟ جی تو اور درمیان میں بیان کر دیے کہ اکثر ناویوں کا مذہب یہی ہے کہ یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. تو پھر اس کے دو جواب ہیں. بعض نے یہ جواب دیا ہے، جی بعض نے یہ جواب دیا ہے کہ سراویل یہ اجمی لفظ ہے. تو عربیوں نے جب اس کو عربی میں نقل کیا گیا جی تو اس کے جو ہم وزن تھے کون؟ مفاعیل، وہ تو سارے غیر منصرف ہیں. تو اس کو اپنے ہم وزنوں پر عمل کر کے غیر منصرف کر دیا. جی دوسرا جواب یہ ہے کہ نہیں یہ عربی ہے، جی یہ عربی ہے اجمی نہیں ہے. جی جب عربی ہے تو پھر یہ جمع نہیں ہے تو غیر منصرف کیوں ہوا؟ تو کہا کہ ہے عربی. کیا ہے؟ ہے عربی اور ہے غیر منصرف جی اور معنی اس کا مفرد والا ہے. جی تو پھر اس کے اندر جمع والا معنی تقدیرن معنی، جی اس کے اندر جمع والا معنی تقدیرن معنی. جیسے وہ عدل کے اندر کہ کلمہ غیر منصرف ایک سبب ہے دوسرا ہے کوئی نہیں، وہاں عدل مانتے ہیں، وہاں عدل معنی. تو یہ کلمہ ہے مفرد ہے غیر منصرف، سمجھائیے؟ تو ہے عربی تو پھر اس کے اندر جمع تقدیری مانتے ہیں. اس کے اندر جمع تقدیری مانتے ہیں کہ یہ سراویل جمع ہے سروالتن کی تقدیرن. تقدیرن کا مطلب اعتبار کرنا ہے. یہ کس کی جمع ہے؟ سروال سروالتن کی. ستھن پائی ہوں جی نالا بدھا ہے. یہ جڑے وٹ نہیں کلے کلے ستھن دے، یہ کلے کلا 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 سر والا ہے، کلا کلا سروال ہے. تے چفیرے پتہ ہی کنے وٹ نے؟ چوکھے سارے نے نا، کوئی پتہ نہیں کوئی لا تے دات نے کوئی 100 یا کوئی 40-50 ہی ہونے. اچھا جی، تو یہ جو یہ ایک ایک سر والا ہے، ایک ایک سروالا ہے. اب چونکہ شلوار میں یہ بل زیادہ ہوتے ہیں اس لیے جمع بنا دیا. کیا؟ سراویل. ہے ستھن کلی جی اتلے پاسے وال زیادہ نے، تے اے فرض کیتا ہے اج ہے نہیں، اعتبار کیا کہ اس کے اندر جو ہر بل جو ہے نا اوپر اس کا نام کیا ہے؟ سروالا. ان زیادہ کی وجہ سے اس کا نام کیا رکھا؟ ایک ستھن کا نام رکھ دیا کی سراویل. او جویں او چوکھے ایک ڈھڈ گویا کہ کئی ڈھڈ نے تے نا رکھ دیا حداجر. تو اب تقدیرن اس کو جمع بنایا تو جب جمع بن گئی تو پھر غیر منصرف ہے. ہاں جی دوسرا جواب یہ ہے بعض نے کہا کہ یہ عربی ہے. کون؟ سراویل. جب عربی ہے تو پھر کیوں غیر منصرف ہے؟ پھر کیوں غیر منصرف کہتے ہیں اس کا کہتے کو نہیں ہے. اس کا جواب دیا کہ اس میں جمع تقدیری مانیں گے. اس میں جمع تقدیری مانیں گے کہ کلمہ مفرد ہے، اس کا معنی مفرد ہے غیر منصرف، سبب اور ہے کوئی نہیں ہے تو غیر منصرف کیسے ہو گیا؟ تو اس کے اندر کیا کریں گے؟ جمع تقدیری مانیں گے. جمع تقدیری مانیں گے کہ یہ جمع ہے کس کی؟ سروالتن. کہ شلوار کے اندر اوپر والی جگہ میں بہت سارے بل ہوتے ہیں، وہ ہر ایک بل کو سروالا کہتے ہیں. تو اب ہے شلوار ایک لیکن وہ بل زیادہ ہے، سروالا زیادہ ہے، ان کی نسبت سے جمع بنا دیا کیا؟ سراویل. تو یہ سارا اعتبار ہے، یہ سارا اعتبار ہے. یہ دوسرا جواب دیجیے. اب دوسرا وَإِذَا صُرِفَ
अगर इसको मुनसरिफ पढ़ें, अगर इसको मुनसरिफ पढ़ें तो फिर तो रौला ही को नहीं कि रौला है नहीं है। कि माना जमा नहीं है, इसका माना मुफरद वाला है कि सुथन जी कारीगर पाई तो जो माना मुफरद वाला है तो फिर गैर मुनसरिफ क्यों होना चाहिए, इसलिए फिर फला इश्काल है। हाँ जी, क्या क्या और दूसरा मजहब ये है, दूसरा मजहब ये है कि जब सरावील को दूसरा मजहब यह है कि सरावील सरावील मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ नहीं बल्कि मुनसरिफ है। जब पहले मजहब को कह दिया वह अक्सर, तब ये समझ आ गया ना कि ये मजहब कलील है, कि ये थोड़े नावियों का मजहब है कि ये क्या है, मुनसरिफ है। तो जब मुनसरिफ माने तो उन पर कोई इतराज नहीं, उन पर कोई इतराज। समझी गल। और सरावील और सरावील जब जब गैर मुनसरिफ हो गैर मुनसरिफ ਉਹ ਲਮ ਯੁਸਰਫ ਉਹ ਸਰਫ ਉਤੇ ਨਫੀ ਲਿਆਉਣੀ ਜਿਵੇਂ ਲਿਆਇਓ। ਔਰ ਹਾਲ ਜੁਮਲਾ ਮੁਤਾਰਿਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਦੋ ਕਲਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। और हालांकि वो कौन गैर मुनसरिफ होना अक्सर है, ये जुमला बिच निकल गया। तो जब इसको क्या करें, लम युसरफ ये गैर मुनसरिफ हो, तो अब जवाब क्या है, पस कहा गया है कि आज अजमी है कौन, सरावील। तो फिर गैर मुनसरिफ क्यों होया, हमल किया गया अपने हम वजनों पर, जिसलिए तशरीफ लिया तो कुछ देखा मसाबीह अनाईम, समझ आइए। तो इन्हें आख्या जी फिर मैनू भी इन्हों के महल्ले च वाड़ो, क्योंकि मेरा भी रंग रोगन तेजदा जिमें दे इन्हों दा है जी। और बाज ने कहा अरबी है तो फिर गैर मुनसरिफ किवें बन गया, तो मुफरद है। जमा है सिरवालतुन की तकदीरन, ये पहला मजहब है जी। और जब मुनसरिफ बनाया जाए किसको, सरावील को, पस नहीं कोई इश्काल। ओ इसलिए कि सबब मेरी मुराद जमीयत वो तो हासिल नहीं है इसमें, तो पस नहीं फ़ायदा देगी शर्त अकेली, तो वो तो पूरी हो तो तब होगा जी। मना करो जी। और सरावील जब गैर मुनसरिफ हो और हालांकि वो अक्सर का मजहब है, पास बाज ने कहा है कि अजमी है, अमल किया जाएगा अपने किया गया है यार, अमल किया गया है, बनाना काम है अमल सी वह सारा कुछ करके टुर गए, तू होगा जो मुस्तकबिल ले चले। अमल किया गया है अपने हम वजनों पर। हाँ, और बाज ने कहा है गल पे दोहराने जी, जमा है सिरवालतुन की तकदीरन, और जब मुनसरिफ पढ़े पास नहीं इश्काल। सुथन गैर मुनसरिफ की गैर मुनसरिफ जी, जब मुनसरिफ गैर मुनसरिफ हो और वो अक्सर मजहब के नज़दीक, बस तहकीक कहा गया है वो अजमी है, हमल किया जाएगा हम उसके हम वजनों पर। और बाज ने कहा है अरबी है, जमा सिरवालतुन की तकदीर, और जब मुनसरिफ हो बस नहीं इश्काल। अगे वनहनु जवारिन रफ़अन व जर्रन का काज़िन। जमा मुंतहल जुमू नाकिस ना हो, जमा मुंतहल जुमू नाकिस ना हो सही हो, उसकी तफसील तो आ गई है। रफ़ा जम्मा लफ्जी के साथ, नसब और जार दोनों फतह लफ्जी के साथ, यानी जार ताबे नसब के। बात समझिए, अगर जमा हो नाकिस की, जमा मुंतहल जुमू हो नाकिस, और जिमें दवाएं दे 5-6 तालीला पढ़िया सन बला होवे नाकिस की, तो चूंकि वहाँ रफ़ी और जर्री हालत जो है वो इराब और फ़िलत पर या पर सकील होता है, तो वो या हज़फ हो जाती है, इल्तिकाए साकिनैन होता है। तकदीरन जी तफसील पढ़ी है तो फिर या हज़फ होती है, और जो ऐन कलमा होता है ना उस पर तनवीन और जारा कसरा आ जाता है, उस पर तनवीन और जारा आ जाता है, कसरा जार नहीं कसरा, तनवीन और कसरा आ जाता है जी, समझिए। और जो नस्बी हालत होती है वो फतह लफ्जी के साथ होती है, नस्बी हालत फतह लफ्जी के साथ, रफ़ा तकदीर जम्मा के साथ, और जार फतह तकदीरी के सात, जार फतह तकदीरी के साथ, और नस्ब फतह लफ्जी के साथ, नस्ब फतह लफ्जी के साथ। जाअतनी जवारिन जी,
تے اے ہن کی ہے مرفوع بضمہ تقدیرن تے رأیتو جواریہ نہ مررتو بے جوارن جی اب یہ مجرور با کسرہ تقدیرن ہے کسرہ نہیں یار فتح تقدیرن مجرور با فتح تقدیرن ہے اور رے تو جواریا یہ منصوب فتح لفظاً ہاں جی کیا کیا جی علامہ فرماتے ہیں یہ جو تفسیر جوارن کی جو مثل ہے جوارن کی جو مثل رفی اور جری حالت میں یہ قاضی کی طرح ہے جوارن کی جو مثل ہے یہ رفی اور جری حالت میں قاضن کی مثل ہے کیا مطلب اس کا یعنی جمع منتہل جموع غیر ناقص اس کی تو وہی تفصیل ہے جو آگئی رفی بھئی مساجدو مساجدہ اے دو اعراب اور اگر وہ کیا ناقص ہے تو چونکہ لام کلمہ اس کا رفی اور جری حالت میں حذف ہو جاتا ہے اس کا لام کلمہ حذف ہو جاتا ہے کب کس میں رفی اور جری حالت حذف ہو جاتا ہے لہذا اس کا اعراب رفع اور جرہ تک جر رفع اور جر تقدیری ہوں گے نصب فتح لفظی کے ساتھ ہوگے نصب فتح لفظی کے ساتھ ہوگی سنیں مراد بنحو جوارن سے ہر جمع منقوص فوائلوں کے وزن پر برابر ہے کہ یائی ہو جیسے جوارن یا واوی ہو جیسے دوائن جی باقی واوی کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ چونکہ یہاں واو شاید ہو جاتی ہے وہ واو یا سے بدل جاتی ہے تو اس وزن پر آ کر واوی بھی کیا بن جاتی ہے اس لیے پھر یا کا ذکر کیا واو کو چھوڑ دیا جی اور جوارن کی مثل رفی اور جری حالت میں کازن کی مثل ہے یعنی رفی اور جلی حالت تقدیری کازن کا راب کیا ہے رفی اور جری حالت تقدیری نسبی حالت فتح لفظی کے ساتھ کازیا ہاں جی اور جوارن کی مثل کازین سچ جی اور جوارن کی مثل رفی اور جری حالت کازن کی مثل جی جوارن کی مثل رفی اور جری حالت کازن کی مثل اون لے اون جی کتاب کو سمجھو اس گل نو دھیان نال صلی اللہ علیہ صحابہ مبارک وسلم بسم اللہ پھر وارد ہے یہاں اشکال آخر ایک تو اعتراض ہوا تھا حداجر پر اس کا جواب ہے یہاں ایک دوسرا اعتراض ہے وہ لفظ سراویل پر ہے کیونکہ لفظ سراویل غیر منصرف ہے اکثر ناویوں کے نزدیک باوجود اس بات کے کہ سراویل نام ہے شے واحد کا لباس سے معنی اس کا فارسی میں شلوار یہ معنی ہے اس کا تو یہ معنی مفرد ہے کہ جمع مفرد ہے جب مفرد ہے اور نہیں ہے سراویل میں جمع والا معنی بلڑ کلڑ بسم اللہ اور نہیں ہے فی ہے سراویل میں جمع والا معنی بالکل تو یہ غیر منصرف کیسے بن گیا یہ پس فرمایا مصنف علیہ الرحمٰن نے وسراویلو اور سراویل اس میں دو قول ہیں ایک یہ ہے کہ یہ منصرف ہے پھر سوال ہی کو نہیں ایک یہ ہے کہ عدمہ کہ یہ غیر منصرف ہے اور جب یہ لم یصرف ہو یعنی کیا ہو غیر منصرف ہو اور یہی اکثر ہے یہی اکثر کا مطلب ہے کہ بنانا سراویل کو غیر منصرف یہ کیا ہے اکثر ہے باوجہ ہونے اس کے سیغہ منتہل جموع اکثر علماء کے قول پر کہ یہ منتہل جموع کا کیا ہے وہ کیسے منتہل جموع کا سیغہ اس کے دو جواب دیے فقد کیلا پس تحقیق کہا گیا ہے اس اشکال کے دفعہ میں جو وارد ہے ان پر کہا گیا ہے وجہان پہلی وجہ احدہما پہلا جواب یہ ہے کہ یہ لفظ اجمی ہے آجمی لفظ نہ ہوتا ہے آجمی ہے عربی نہیں ہے حتیٰ کہ اس میں جمعیت والے معنی کا کیا کیا جاتا اعتبار کیا جاتا پھر اس کو معرب بنایا جاتا کس سے لفظ شلوار سے سمجھے نا ایسی بات نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے اجمی
اب لیکن تو سمجھے، لیکن اس اجمی کو، لیکن اس اجمی کو جن کا معنی مفرد ہے، جب استعمال کیا اس کو عربوں نے اپنی کلام میں کس کو؟ سراویل کو، سراویل کو تو حمل کیا گیا سراویل کو اپنے موازن پر، کس پر؟ اپنے موازن پر. یہ موازن منصرف ہے کہ غیر منصرف؟ جی غیر منصرف. پتہ نہیں لگتا، پتہ نہیں ایتھے کیوں جا رہا ہے بھی علی موازن ہی، جی مضاف ہے. اضافت کی وجہ سے اس کو حمل کیا گیا اپنے ہم وزنوں پر، الفاظ عربیہ غیر منصرفہ سے. جدوں اے آیا دسترخوان تے بیٹھا، جی اس ویکھیا بھی میرے قد والے کیڑے نے، اینو اپنے قد والا لبا کنادیل، منادیل، مصابیح، مزاریب، جی یہ اس نے دیکھے، تو لہٰذا پھر بنا دیا عربیوں نے اس کو غیر منصرف ان کے الفاظ کے تناسب کی وجہ سے، اگرچہ ستھن میں جمع والا معنی کوئی نہیں ہے. اور سمجھی گل؟ اے پہلا جواب ہے. دوسرا، بعض نے کہا ہے اس کے جواب میں وجہ آخر کہ جی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ستھن غیر عربی نہیں بلکہ کی نے عربی ہے، شلوار، شراب، سراویل یہ عربی ہے، لیکن ہم نہیں تسلیم کرتے کہ نہیں پایا گیا اس میں جمعیت والا معنی. ہونے ہی سوال سی نا بھی جدو عربی ہے تو جمع والا تو معنی کوئی نہیں، تو غیر منصرف کیویں بن گیا؟ یہ تو کلی شلوار نو کہندے نے. تو کہتے ہیں ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو کہ اس میں جمع والا معنی نہیں، ہم یہ نہیں مانتے، بلکہ سراویل وہ جمع ہے سروالتن کی، اور سروالتن ایک ٹکڑا ہے سراویل سے، وہ جتھے نالا بدا جے وہ ٹکڑے. تو پس پھر جمع بنایا گیا سروالتن کو سراویل. یہ بننا ہے کہ نہیں؟ او سر تو سرا تے اگے واو تو بعد جڑا واو نوں دتا کسرا تے الف بدلیا یہ نال تے کی بن گیا سراویل. تیری اونج ناراض ہو گئے سی جمع بنا رہے اونے ایتھے ہن کی لینا جی، ہو جا کے کپاٹے کھائے. تو پس جمع بن گئی کس پر؟ سراویل پر، باعتبار اپنے قطعات کے، وہ جو اتے جڑے بٹ پے نے. اچھا جی، تو یہ جمع بن گئی کس طرح؟ تقدیرن. کس کی؟ تقدیرن جمع بن گئی. یعنی قدرنا مقدر کیا ہم نے اور فرض کیا ہم نے اس میں کس کا؟ جمعیت والا معنی. معنی فرضاً و تقدیرن. کیوں فرض کیتا جی، کیوں تقدیر کیتی جی جدو ہے نہیں تے ہمیں دھکا پہ کر دو؟ کہتے ہیں قاعدے کی حفاظت کے لیے. کس کے لیے؟ قاعدے کی حفاظت. وہ قاعدہ کیڑا ہے؟ وہ قاعدہ یہ ہے کہ یہ سیگا کیڑا مفاعل تے مفاعیل نہیں منع کرتا صرف کو، یعنی یہ غیر منصرف نہیں بنتا مگر جب کہ پایا جائے اس میں جمعیت والا معنی. یہ قاعدہ ہے. تو پس جب نہ پایا گیا ایک اسم میں کیا جمعیت والا تے ہے غیر منصرف تے ساڈے قاعدے تے ہو گئے اعتراض. تو ہن بچنے واسطے کیا کیتا؟ مقدر کیا، فرض کیا، مانا ہم نے اس میں کس کو؟ جمعیت والے معنی. آندے نے کسی اور تھان تے مجبوری بنے تے انج دا کو کیس ہو جاندا، آندے نہیں ہو جاندا ہے، پیچھے پڑھ رہے ہو. جیسا کہ مقدر کیا ہم نے عدل تقدیری عمر میں کہ کوئی نہیں. کس کے لیے؟ قاعدے کی حفاظت کے لیے. کیا قاعدے کی حفاظت؟ کہ عمر ہے کلام عرب میں غیر منصرف. ایک سبب ہے علمیت، دوسرا سبب کوئی نہیں ہے، تو کلمہ ایک سبب سے غیر منصرف ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو خام خواہ دوسرا سبب مانا کون سا؟ عدل تقدیری. کیا کہ بھی یہ بے معدول ہے عامر سے، حالانکہ ایسا ہے نہیں ہے. تو یہ کیوں کیا ہے؟ حفظاً للقاعدہ. اور یہ جواب ہیں یہ دو دیتے نے ان کے قول پر جو قول کرتے ہیں سراویل کے عدم صرف کا. کیا مطلب عدم صرف؟ غیر منصرف ہونے کا. اور جب صرفا اور جب منصرف مانا جائے کس کو؟ سراویل کو. جیسا کہ وہ قول ہے بعض کا، جیسا کہ وہ قول ہے بعض کا. جب پہلا اکثر دے مقابلے کی ہوندا ہے بعض. تو پس نہیں اشکال ان پر بلڑ کلڑ. کیوں؟
اس لیے کہ اشکال تو محض وارد ہے اس شخص کے قول پر جو قول کرتا ہے سراویل کے منع صرف کا، باوجود ہے کہ جمعیت والا معنی کوئی نہیں ہے، پھر وہ مجبور ہوتے ہیں محتملات المذکورہ کی طرف کہ یا عجمی بنایا ہم وزنوں پر عمل کیا، یا عربی بنایا تو جمع تقدیری مانی، آگے سمجھ ایسا بس ہے۔ بہرحال وہ نحوی جنہوں نے اس کو منصرف مانا ہے، نظر کی انہوں نے جمعیت کے معنی کے عدم کی طرف کہ جمع والا معنی کوئی نہیں، لہذا گل مکی، پس نہیں وارد ان پر اعتراض اور نہ اشکال کہ پھر محتاجی ہو اس کے دفع کی طرف، ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور تھلے کے لکھا جی فائدہ، بڑی زبردست گل لکھی ابن مالک الفیہ والے دی کہ جب نام رکھا جائے کسی شے کا سیغہ منتہل جموع کے ساتھ، سیغہ منتہل جموع اصلی نقلی نہیں کیڑا، تو تسی او کسی دا علم بنا دیو، کسی دا علم بنا دیو بھی مصباح چراغ اے نا ہوندا ہے نا، جمع نہ رکھ دیو کی مصابیح، با پتر جمع تو نہ رکھ دیتا کی علم بن گیا۔ کہتے ہیں جب علم بن گیا جمعیت والا معنی اس سے زائل ہو گیا، لیکن وہ جمع منتہل جموع والا سیغہ باقی رہے گا اپنے حال پر غیر منصرف۔ کس وجہ سے؟ اصلی جمعیت کا لحاظ کر کے، جیسے حداجر میں کیا ہے اصلی جنس کا لحاظ کر کے، اگر علم بھی بن جائے تب بھی وہ کیا ہوگا؟ مسئلہ نمبر مڈو شڈو اور اگلی گل جوارن، پھر سیغہ منتہل جموع جب ہو لفظ صحیح اور الف کے بعد دونوں حرف ثابت ہوں تلفظ میں، دونوں تو تین خاص کر کے دو، تو پس حکم اس کا ظاہر ہے کہ رفع حالت ضمہ لفظی کے ساتھ، نسبی اور فتح، نسبی اور جری حالت ایسا بس ہے۔ اور بہرحال جب ہو سیغہ منتہل جموع کا لفظ منقوص، کیا ہو؟ لفظ منقوص اور صرفی قانون کی وجہ سے اس کے آخر کو حذف کیا جائے، اس کے آخر کو حذف کیا جائے، آخر کو کیا کیا جائے؟ حذف کیا جائے، بس باقی رہ جائے الف کے بعد ایک حرف، جیسے جوار ریجو سینا تے یہ حذف ہو گئی تے پیچھے کی رہ گا جوارن جمع جاریہ کی، جیسے دوائن جمع دائیتن کی۔ اب اس کا حکم کیا ہے، اس کا اعراب کیسے ہوگا؟ اندھ تے پیچھے پشل کٹی گئی، اندھ تے پیچھوں پشل کٹی کی، اعراب کیڑے پاسے جانا ہے اندھا؟ تو توجہ کر رہا جب نکیو، تو پس حکم اس کا وہ ہے بیان کیا اس کو مصنف علیہ الرحمٰن نے اپنے قول و نحو جوارن کے ساتھ، مراد جوارن کی مثل سے ہر اسم منقوص جو فواعل افاعل کے وزن پر ہو اس کا آخر حذف کر دیا جائے رفیع اور جری حالت میں، یہ مراد ہے جوارن کی مثل سے۔ مراد یہ ہے کہ بھئی ہر ایسا اسم جو کیا ہو، منقوص ہو کیا ہو، منقوص ہو، اور فوائل یا افاعل کے وزن پر ہو، اور صرفی قانون کی وجہ سے اس کا لام کلمہ حذف کیا جائے رفیع اور جری حالت میں، ضمے کے سکل اور یا پر کسرے کے سکل کی وجہ سے۔ تسی کو وہ جی کسرہ تو ہوندہ ہی کونی فتح ہوندہ ہے، تو فتح اور جری حالت میں ہے فتح، لیکن ہے تو کسرہ ہی نا کہ کوئی نہیں، وہ تو صرف ہے کہ بھی فعل کی مشابہت کی وجہ سے، لیکن ہے تو وہ کیا کسرہ ہے۔ توجہ، تو چونکہ ضمہ اور کسرہ یا پر کیا ہوتے ہیں، لہذا فحذف تا ضمہ کسرہ جوار ریجو جوار یہ اوصل جریہ، پس حذف کر دیے گئے۔ تو جب وہ حذف ہو گئے اب پھر حذف کر دی گئی یا التقاء ساکنین کی وجہ سے۔ سوال التقاء ساکنین کی تھوں آئیے، او جڑی تنوین نے سی کھڑی کی دریاچ او لب کے لے اندیو دوائن، وہ یاد ہے قانون کیا کھوالی ساری عرش ہے، او تنوین مقدرہ کو ظاہر کر دیا۔ کس کو؟ تنوین مقدرہ کو ظاہر کر دیا، بکوز آگے تو لوگ کے ساں باہر آ ویخ میدان خالی ہو۔
تو پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے یا حذف ہو گئی اور عوض دیا گیا اس میں تنوین کو کسرے کے ساتھ، تو کیا بن گیا؟ جواب جوارن تے دوائن بن گیا۔ اچھا جی، رفعن و جرن، یعنی یہ مسئلہ چلتا پیا جی، یعنی رفع اور جری دونوں حالتوں میں مثل کازن کے، مثل کازن کے مطلب کیے، یعنی اعراب جوارن دوائن کا تقدیری ہے جیسے اعراب کازن کا رفع اور جری حالت میں۔ تقدیری کیوں ہے؟ سکل کی وجہ سے یا پر ضمہ کسرہ لگ دیے تو یہاں چاں چاں کر دیے، پس کہہ تو ہاؤلائے جوارن مرفوع بضمہ تقدیرن ومررت بجوارن مجرور بفتح تبدیل، ہاں بالکسر و تنوین، جیسا کہ تو کہتا ہے جا ہوا کازن مررت بکازن، کسر اور تنوین کے ساتھ۔ اچھا جی، نسبی حالت دا کی بنیا؟ بہرحال نصب کی حالت میں بس نہیں حذف کی جائے گی یا جوارن کی اعلال مذکور کی وجہ سے، بلکہ باقی رہے گی اپنی حالت پر، پس کہہ تو رہے تو جوار یا بغیر تنوین کے یا کے فتح کے ساتھ، اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے۔ تو غیر منصرف تے کو کسرہ تنوین تے ہوندی نہیں جی، اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے، جیسا کہ تو کہہ رہا ہے تو قاضیاً فتح اور تنوین کے ساتھ، کیونکہ یہ منصرف ہے۔ جی ہن سنیا جی، ہن یہ نسبی حالت میں تو بالاتفاق غیر منصرف ہے، رہے تو جوار ریا، اب تو یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے۔ یہ جو رفیع اور جری حالت ہے جوارن، جی اس میں یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ اس میں منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ ان دا جواب دے رہے نہیں، مگر یہ کہ جوارن رفع اور جر کی حالت میں بھی غیر منصرف ہے جمہوروں کے نزدیک۔ کن کے نزدیک؟ جمہوروں کے تو پتہ لگا بھی بعض کے نزدیک منصرف ہے، جی کیونکہ دا وزن ہی پورا نہیں رہا، تو لیکن جمہوروں کے نزدیک کیا ہے یہ؟ غیر منصرف ہے۔ کیوں؟ بوجہ سیگا منتحل جموں کے باعتبار یا کے جو تقدیراً محذوف ہے، سمجھائی جی؟ پھر سوال ہے کہ غیر منصرف تے تنوین نہیں ہے کہڑے پاس لے آندی جے چائنا دی، تو پس تنوین جوارن میں یا کے عوض لائی ہے، یہ تنوین تمکن کی نہیں ہے جو غیر منصرف پر آتی ہے، یہ کس کے عوض ہے؟ یا معذوفہ کے عوض۔ اندہم، تو یہ مطلب ہے کہ بھئی جوارن کی مثل کازن کی طرح ہے کہ رفع اور جری حالت اعراب تقدیری، نسبی حالت اعراب فتح لفظی کے ساتھ، لیکن ساری حالتوں میں ہے کیا؟ غیر منصرف ہے۔ کچھ سمجھ لگی جی؟ اے کیڑا پڑھے ہے جمرات ہنر لا کے جمع جمع، بے جمع منتحل جموں ایک ہی قائم مقام دو سبب کے ہے، شرط یہ ہے کہ سیغہ منتحل جموں ہو، ہاں کا قابل نہ ہو۔ آگے سوال تھے ان کے جواب دیے اور ان کو ثابت کیا ہے۔ چلو